جی، پچھلی بات مکمل میں کرتی ہوں کہ اگر ہمارے ایمان میں شک ہوا یا کہیں ہم شرک میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہماری عبادات بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ آیات سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 تا 77 ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کیا صفات بتائی ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، الحمدللہ ہم سب ہیں۔ اگر ہم نہیں بھی مانتے، کوئی اگر نہیں بھی مانتا اللہ کو، تو بھی وہ بندہ تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی ایمان والوں میں سے اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں۔ تو وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں جو کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 ہے، اس میں کوالٹیز بتائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ تو وہ کیا کوالٹیز ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندگی میری کرتے ہیں۔ عبد کہتے ہیں عبادت کا لفظ اسی سے ہے نا، ہم کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو میرے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں آہستہ سے، عاجزی سے، چلتے ہوئے چال کو پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا، یہ کوئی عاجزی کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے پاؤں ایسے گھسیٹ کے چلتے ہیں کہ سن کے بندے کو الجھن ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پاؤں کو اصل میں اٹھا کر رکھنا، پورے جماؤ سے رکھنا اور ایک باوقار چال چلنا، اسے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن تکبر کی چال سے منع کرتا ہے، اور ایسی چال سے منع کرتا ہے جس میں انسان جو ہے وہ ریاکاری دکھا رہا۔ تو ایک تو اس کا اپرنٹ میننگ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا جو رویہ ہو وہ اچھا ہو سب سے۔ دوسرا یہ کہ فزیکل میننگ میں لے کر آئیں تو ہماری چال کیسی ہے، ہم سب اپنی نوٹ کریں کہ ہم چلتے کیسے ہیں۔ پاؤں زور زور سے دھم دھم سے وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہوئے تاکہ آگے کوئی سو رہا تو اس کی نیند ہی خراب ہو جائے، یا پھر ہم ایسے چلتے ہیں پاؤں گھسٹ گھسٹ کے۔ تو یہ دونوں قسم کی چال جو ہے وہ پسند نہیں، بلکہ درمیان کی چال یعنی پاؤں اٹھا کر پورے جماؤ سے چلنا چاہیے۔ اور سورۃ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ تو ہمیں اپنی چال پر غور کرنا ہے، ہماری چال کیسی ہے اور اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے جیسے اللہ نے بتائی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی جاہل سے مراد صرف ان پڑھ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے رویوں میں جہالت ہوتی ہے، یعنی بات کرتے ہیں تو اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں، خود کو بڑے ہائی لیول پہ سمجھتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، یا گالی گلوچ جہالت اپنی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی ان سے جاہل برتاؤ کرتا ہے کسی ایمان والے سے، کسی اللہ کے بندے سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ سلام ہے، یعنی ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ سلام کا مطلب ہے اس چیز سے ہٹ کے ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کوئی اینٹ مارے تو پتھر مار دو، ایسا کہتے ہیں نا، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ کوئی اینٹ مارے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر کوئی گالیاں دے رہا آپ کو، آپ کا قصور بھی نہیں ہے، آپ کو خواہ کی ڈانٹ پڑی ہے، تو اس وقت سامنے والے بندے کو غصہ آیا ہوا آپ پہ، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس جگہ سے ہٹ جانا ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بعد میں جب موقع ملے تو اچھے الفاظ میں اپنی بات بتائیں کہ یہ چیز ایسے تھی۔
اگر اسی وقت آپ بھی ہائپر ہو گئے، اس نے بھی گالیاں دی 2 اور 4 آپ نے دی تو اگلے نے 6 دے دی، پھر اس طرح وہ ملٹیپل ہوتے ہوئے بات بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر کہیں آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ کوئی آپ پر بلا وجہ غصہ کر، آپ کا قصور بھی نہیں ہے، تو اس میں خاموشی اختیار کرنا، اس جگہ سے ہٹ جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ معاملہ سلجھ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے بندوں کی پبلک لائف کے بارے میں بتایا کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ ان کی پرسنل لائف کیسی ہوتی ہے۔ رات کو اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں، نہ صرف فرض نماز بلکہ نوافل بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبی جو ہے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا حضرت عائشہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے کہا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کیوں اتنی محنت مشقت کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو نبی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اگر کوئی رات کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ آپ کی کوئی دعا نہیں پوری ہو رہی، اس کے لیے آپ رات کو جاگ جائیں، الارم لگا کے سوچ جائیں، ہمارے پاس تو بہت بڑی سہولیات ہے۔ تو اس وقت جب سہولیات نہیں بھی تھی تو اللہ تعالیٰ کے جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کتنے نیک لوگ گزرے، اب بھی ہوتا ہے کہ لوگ رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کی فضیلت بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تہجد پڑھو تو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ہم میں سے کس کو جنت پسند نہیں ہے؟ سب کو ہے، ہم جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک اور خصوصیت بتا دی کہ یہ لوگ جب جنت کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ جہنم سے بچنے کی دعا کریں۔ جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ بہت برا ہے، بہت بڑا ہے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، عباد الرحمن کی کیا کوالٹیز بتائی ہیں کہ اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بے جا یا فضول خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، تو ان کا خرچ کرنا اعتدال سے ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں بھی حلال اور حرام کا جو ایک فرق ہے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، نہ تو اتنی زیادہ فضول خرچی کی جائے کہ آپ پھر بعد میں پچھتاتے رہیں کہ اتنے میرے پیسے خرچ ہو گئے، اب میرے پاس یہ چیز نہیں، وہ چیز۔ ضروریات زندگی پر خرچ کرنا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے، جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو ضرور پورا کریں، لیکن مینٹیننس کے ساتھ، نہ فضول خرچی ہو نہ ہی کنجوسی ہو۔ اس کے بعد ان کی کوالٹی ایک اور اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پر کوئی تکلیف آئی ہو تو آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دی ہو؟ غور کریں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری مشکلیں کون آسان کرنے والا ہے؟ ہم کس کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ کوئی ہے وہ جو کہتے ہیں ڈوبتی ناؤ کو اوپر لے کر آنے والا؟ ایک کوئی پیر صاحب ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ جی وہ کشتی ڈوب رہی ہو تو ان کا نام لیں تو بچ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ کنسیپٹ رکھنا کہ وہ ہمیں ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، تو یہ شرک میں آتا ہے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کا قتل بھی معاف کر سکتا ہے اللہ توبہ سے، لیکن اگر توبہ نہ کی تو شرک بھی معاف نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کوالٹی بتائی کہ وہ قتل ناحق جو اس سے بچتے ہیں۔ حق پر قتل کرنا کس کو ہوتا ہے یہ بتا ہے آپ کو؟ اگر کوئی قتل کر دے اس کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جانا، جو شادی شدہ کو رجم کی سزا یعنی سٹوننگ سٹیل ڈیتھ، جو زانی ہوتا ہے، زانیہ یا شادی شدہ زانی ہوتا ہے اس کو سٹوننگ ٹل ڈیتھ جو ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ آف دا ٹائم، یہ جو
وقت کی حکومت ہوتی ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے. اگر ہمارے ہاں یہ قانون نہیں ہے تو ہم کسی کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے لے اور جی کسی قاتل کو دیکھے تو اس کو مار ڈالے یا کسی زانی کو دیکھے تو اس کو مار ڈالے. یہ حکومت وقت کرے گی. اگر حکومت وقت نہیں کرتی تو یہ اس پر ہے، جو اسلامی حکومت ہے اس پر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حساب لے گا، ہم سے نہیں لے گا. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے ایٹ لیسٹ کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہوں جو اللہ نے بتائی. اس کے بعد وہ بے حیائی سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. اور جو کہ ایسا کرے گا، جیسے اگر کوئی زنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی گناہ کی سزا کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ عذاب قیامت کے دن وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر. یعنی جس نے گناہ کیا اور توبہ نے کی. یہ توبہ جو ہے یہ گناہوں کے لیے ایک اریزر ہے. جیسے ہم پینسل سے کام کرتے ہیں نا تو اس کو پھر اریز کر دیتے ہیں، تو توبہ سے وہ گناہ اریز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، بہت رحیم. اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر اس پر توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو اچھا بدل. لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ. اب ہم میں سے کسی کو نہیں پتا اگلا سانس آنا ہی نہیں. اگر ہم اس انتظار میں رہ کے بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے، اچھا اگلے گھنٹے میں توبہ کر لیں گے، آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگلے گھنٹے، اگلے دن، بڑھاپے تک زندہ رہیں گے یا نہیں. تو اس لیے اگر گناہ، اول تو اس سے بالکل بچیں. اگر لا علمی میں، غیر شعوری طور پر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس سے توبہ کرے. اس کا گناہ کا احساس ضرور لائے اپنے اندر کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سب سے ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ سانس اکھڑنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے. اب ضروری ہے کہ توبہ کریں اور ساتھ ہی یہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لے. اپنے اوپر یقین نہ رکھیں کہ میں بچ سکتا ہوں گناہ سے. ہم کسی وقت بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شرط ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی کہ یہ لوگ ہیں جو گواہی، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی برے کام سے گزرتے ہیں تو عزت اور وقار سے گزر جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کوالٹیز اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں. کیا ہم جھوٹی گواہی تو نہیں دیتے؟ لغو کا جو لفظ آتے ہیں پھر مرو باللغو مرو کراما، جب کسی فضول کام کے پاس گزرتے ہیں تو عزت اور وقار سے گزر جاتے ہیں. فضول کام کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا مختلف علماء نے اپنے وقت کے مطابق مختلف چیزوں کو کیٹیگرائز کیا کہ یہ فضول کاموں میں آ سکتی ہیں. مثلا یہ کہ شطرنج کھیلنا، تاش بیٹھ کے کھیلنا، بسنت، پتنگیں اڑانا، فضول ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں. آپ قرآن بیٹھ کے پڑھیں یا کوئی فلاحی کام کریں، کسی کی ہیلپ کریں. کھیل کود کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے کسی چیز کو اپنا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو سارا دن یہی کام کرتے رہنا تو وہ فضول بھی آئے گا نا، کہ آپ کی نمازیں جا رہی ہیں، آپ کا گھر والوں کو نہیں ٹائم دے رہے، فیملی کو نہیں ٹائم دے رہے، آپ کو فضول چیز کے پیچھے پڑے ہوئے جس میں بیہودہ فلمیں دیکھنا، گانے، ڈرامے، افسانے، ناول، ایسی چیزیں. میچ، کرکٹ میچ لگا ہوا ہے، کھانے پینے کا ہوش نہیں، گھر والے چیزیں لانے کو کہہ رہے ہیں، گھر میں والدہ جو ہے خود شاپ پر جا رہی ہیں چیز لینے کے لیے، بیٹا بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا میچ کے آگے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بحیثیت معاشرہ دیکھیں نا تو ہمارے اندر بہت زیادہ لغویات، فضول چیزیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں بھی وہ مزہ نہیں آتا. آپ ایک ڈرامہ دیکھ لیں، ایک گانا سن لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، تو آپ کو کیا اس میں مزہ آئے گا؟ نماز میں کوئی چیز محسوس ہوگی کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ضروری ہے.
ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سے بچ کر بھی زندہ ہیں، ان کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے. اس سے کوئی ہماری سانس نہیں رکے گی. پریکٹیکل کر کے دیکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کوالٹی بتائی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، یعنی جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، جب آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تو آپ کی کیا مطلب آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ آپ سن رہے ہیں تو کچھ فیل تو کر رہے ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہماری بیویوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے ٹھنڈک، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی آیات جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو اس پر توجہ کرنے کی وجہ سے، اور وہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو، ہمارے ساتھیوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین انجام اور بہترین اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ لوگ جزا دیے جائیں گے جنت میں بالا خانے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ اس میں استقبال کیے جائیں گے دعا اور سلام کے ساتھ، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنت تو بہت ہی اچھی جگہ ہے. پیچھے ہم نے پڑھا جہنم بری جگہ ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جنت اچھی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر ہے ساتھ جنت کا ضرور ذکر ہے، جہاں کہیں برائی کا ذکر ہے ساتھ توبہ کا ضرور ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بار بار انسان کو کہتا ہے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم اگر بری جگہ ہے تو اس کے مقابلے میں کہا کہ جنت جو ہے اچھی جگہ ہے، تو اس میں دعا اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا مومن لوگوں کا. تو دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کل ما یعبا بکم ربی لولا دعاکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر میرا رب نہ ہوتا تو تمہارے دعا کرنے کی پرواہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہمارے دعاؤں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہو میں تو بہت نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا نہ مانگنا جو ہے گناہ ہے. سورۃ مومن کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. جو لوگ میری دعا عبادت سے منہ پھیرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. تو دعا بہت ضروری ہے. اگر ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے تو ضرور شامل کرے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جنت کی جو کوالٹیز بتائی گئیں، اس طرح کے بالا خانے، اونچے محلات، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر کرنے والی، دنیا میں برائی سے رکنا بھی تو صبر ہے نا. ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ جنت، جس کی خواہش ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.